یقین جانیے دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ زندہ ہوں، میں ان کو دیکھوں تو صحیح، کفار ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ ایک خالد بن ولید ہے، ایک عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ رات کا ٹائم، آپ کا غلام اسلم آپ کے ساتھ مدینے سے 3 میل باہر ہے۔ سردی کے دن دیکھا کہ ایک جگہ پہ نا روشنی آگ جل رہی ہے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، بچے پاس رو رہے ہیں۔ خاتون کو کہا اگر اجازت ہو تو میں پاس آ سکتا ہوں؟ واہ واہ واہ، اے عمر تو نے کیا کمال لفظ بول دیے ان پیروں کے لیے، ان مریدین کے لیے جو آج اپنے گھر کی دہلیز کھلی رکھتے ہیں کہ حضرت جی تسی بھی اجازت لے کے آنا ہے، یہاں امیر المومنین ہے اور بیچ میں کوئی دیوار بھی نہیں، کھلا میدان ہے۔ مگر حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کی بندی اگر اجازت ہو تو میں قریب آ سکتا ہوں۔ خاتون کہنے لگی اگر تو اچھی نیت ہے تو پاس آ جا، وگرنہ دور ہو جا۔ کہا اچھی نیت سے آیا ہوں۔ پاس ہوئے، کہا اے خاتون یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے بل بلا رہے ہیں۔ کہا یہ ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہا یہ پانی ہے۔ کہا اس کو چولہے پہ ڈالا ہوا ہے۔ کہا اس کو ابالا لگایا ہوا ہے، ان کا دل بہلا رہی ہوں کہ رونے سے چپ تو ہو جائیں گے، اور شاید یہ چپ ہوتے روتے ہوئے نیند آ جائے، نیند آ جائے گی، رات گزر جائے گی، صبح دیکھی جائے گی، لیکن ہمارے اور عمر کے درمیان رب دیکھ رہا ہے۔ کہاں ہے عمر کہ اس عمر کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا بھوکی سو جائے؟ حضرت عمر نے جب یہ لفظ سنے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور مدینے سے کتنا باہر ہے؟ 3 میل، 3 میل۔ اپنے غلام کو ساتھ لیا اور تیزی سے واپس آئے۔ بیت المال کے اندر سے ایک توڑا آٹے کا اٹھایا اور ایک ٹین یا کچھ تھوڑا سا گھی کا ایک وہ پیکٹ اٹھایا، اور غلام نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں غلام ہوں نا، آپ یہ میرے کاندھوں پہ رکھیں۔ کہا اللہ کے بندے قیامت کے دن بھی میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ یہ میرے کاندھے پہ رکھو۔ کاندھے پہ رکھا، توڑے کو ہاتھ میں پکڑا وہ گھی، اور تیزی سے چلتے 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 آئے، اس خاتون کو دیا وہ آٹا، وہ چیز دی، کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد یہ غلام